بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کروانے کے کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت۔ سپریم کورٹ میں ایشو آئینی ہے، سیاسی نہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان سیاسی معاملہ عدالت سیاسی جماعت پر چھوڑتی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ ریمارکس دیا گیا، مذاکرات کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ فاروق اے چنائے کی جانب سے یہ جواب دیا گیا، معاملہ سیاسی جماعتوں پر چھوڑ دیں تو کیا قانون پر عمل درآمد نہ کروائیں؟ چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے، حکومت عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرنے کی پابند ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے، عدالت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے لیکن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، قانون پر عمل درآمد کے لیے قربانیوں سے دریغ نہیں کریں گے۔ کیا بجٹ آئی ایم ایف کے پیکج کے تحت بنتا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ سوال کیا گیا۔ اخبارات کے مطابق دوست ممالک بھی قرضہ آئی ایم ایف پیکج کے بعد دیں گے۔ کیا پی ٹی آئی نے بجٹ کی اہمیت کو قبول کیا یا رد کیا؟ یہ سوال بھی چیف جسٹس کی جانب سے کیا گیا۔ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اب تک کی سماعت کا احوال ان سے جانتے ہیں۔ عامر سعید عباسی، اب تک کی سماعت میں کیا کچھ ہوا؟ دیکھیے، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت کر رہا ہے، جس میں ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کا یہ مقدمہ ہے۔ اس مقدمے کی جب سماعت شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل روسٹم پر آئے اور انہوں نے بتایا کہ جو 2 رپورٹس جمع کروائی گئی ہیں، کیونکہ پہلی رپورٹ پاکستان تحریک انصاف نے جمع کروائی تھی مذاکرات سے متعلق کہ کیا ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اس معاملے کے اوپر حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہوئے، اور دوسری رپورٹ حکومت جو اتحادی حکومت ہے ان کی طرف سے جمع کروائی گئی۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ فاروق چنائے کے جو مذاکرات ہوئے ان کے اوپر بریفنگ دیں اور عدالت کو آگاہ کریں، جس پر فاروق چنائے کا آئے روسٹم پر انہوں نے بتایا کہ تمام تر جو بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی، اس میں بہت پیش رفت ہوئی ہے، اس کے باوجود کہ آئینی مدت اسمبلیوں کی اگست تک موجود ہے، لیکن اتحادی حکومت اس بات پر رضامند ہے کہ وقت سے پہلے بھی اگر اسمبلیاں تحلیل کرنا پڑیں اس آئینی بحران کو حل کرنے کے لیے تو اتحادی حکومت اس بات کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا اس میں یہ کہا گیا فاروق چنائے کی طرف سے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کچھ مذاکرات کی وجہ سے جو ہے وہ بات چیت آگے بڑھائی گئی اور حکومت بھی تیار تھی کہ اس معاملے کا حل نکالا جائے، اور اسی مقصد کے لیے حکومت بات چیت مزید جاری رکھنا چاہتی ہے، لہٰذا مزید وقت دے دیا جائے۔ فاروق چنائے نے کہا کہ بنیادی طور کے اوپر جو آئینی بحران ہے، ایک اس کی بنیادی وجہ ایک انرجی کرائسس ہے، سیکیورٹی کرائسس ہے، اور جو بنیادی تنازعات ہیں ان کی وجہ سے حکومت یہ چاہتی ہے کہ بجٹ کے بعد اور آئی ایم ایف ڈیل کے بعد انتخابات سے متعلق جو ہے وہ معاملات کو سیٹل کیا جائے۔ اس موقع کے اوپر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ کیا حکومت کی طرف سے جو تجویز سامنے آئی ہے کہ بجٹ جو ہے وہ اس کے بعد کیا جائے، اس پر پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے، جس پر بتایا گیا کہ جو دونوں حکومت شخصیات ہیں، کمیٹی کے ارکان ہیں، جس میں حکومت کی طرف سے خواجہ سعد رفیق جبکہ پی ٹی آئی کی طرف سے شاہ محمود قریشی بھی موجود ہیں، اس پر عدالت نے کہا کہ ہم ان دونوں کو بھی سنیں گے۔ تاہم عدالت نے یہ سوال کیا کہ کیا آئی ایم ایف ڈیل کے نتیجے میں ملنے والی رقوم سے کیا کیا جائے گا، کیا کوئی لائبلٹی ہے وہ ادا کرنی ہے، وہ رپورٹ میں شامل نہیں ہے، اس کو کیوں شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے پھر اہم ریمارکس دیے، انہوں نے کہا کہ ایک لمیٹڈ ایگریمنٹ پر تو پہنچی ہے حکومت، لیکن ساتھ میں یہ ضرور ہوا ہے کہ مذاکرات پر مزید بات چیت کی جانی ہے۔ تاہم اس موقع پر فاروق چنائے نے ایک اور اہم پوائنٹ یہ اٹھایا کہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل ہو سکتی ہیں نہیں، کیونکہ ان اسمبلیوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آئینی مدت سے پہلے جو ہے وہ ہم نہیں تحلیل کر سکتے اسمبلیز کو۔ اس معاملے کے اوپر بھی مزید مشاورت جاری ہے، لیکن ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ دونوں اسمبلیز جو سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے بجٹ سے متعلق بھی اہم فیصلے کرنے ہیں، لہٰذا ہمیں مزید وقت دیا جائے اور وقت سے پہلے اسمبلیاں تحلیل نہ کی جائے۔ تاہم فاروق چنائے نے کہا کہ اس کے اوپر ہم مزید مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس میں جو فاروق چنائے انہوں نے کہا کہ اہم معاملہ یہ ہے کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل نہ کی جاتی تو شاید یہ آئینی بحران کھڑا نہ ہوتا، لیکن اس موقع کے اوپر چیف جسٹس کی طرف سے اہم ریمارکس دیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آئینی معاملات ہیں ان کے اوپر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پہلے حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی گئی، اور پہلے کبھی کہا گیا کہ بینچ کے اوپر اعتراض کیا گیا، کبھی 4-3 کہا گیا، کبھی دیگر اعتراضات کیے گئے، لیکن آئینی سوالات ہیں ان کے اوپر کسی نے بات نہیں کی۔ اور اس موقع پر فاروق چنائے نے کہا کہ ہمیں تو سنا ہی نہیں گیا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو پہلے راؤنڈ میں مکمل سنا گیا تھا، دوسرے راؤنڈ میں آپ نے بائیکاٹ کیا، جب آپ نے بائیکاٹ کیا تو ہم نے پھر کہا اللہ حافظ آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس
जस्टिस की तरफ से जो अहम रिमार्क दिए गए, उन्होंने कहा कि 90 रोज़ में इंतखाबात से मुतालिक कोई इनकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें कहा जाता है कि हम इस मामले को छोड़ दें, इंतखाबात के मामले को। उन्होंने कहा कि हम कैसे इस मामले को छोड़ दें, ये अवामी मुफाद का मामला है। क्या अदालत अवामी मुफाद को उसके ऊपर नज़रें बंद कर ले, उसके ऊपर आंखें बंद कर ले? क्या ये कैसे हो सकता है कि एक अहम आइनी बहरान है, अवामी मुफाद इसमें इन्वॉल्व है, हम इसके ऊपर कैसे आंखें बंद कर सकते हैं? इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपना आइनी फरीज़ा अदा कर रहे हैं, और अदालत ने माजी में अगर आइन का एहतराम नहीं किया, ये ताने दिए जाते हैं किस हलकों की तरफ से, तो क्या अब ये चाहते हैं कि हम अब भी आइन का एहतराम ना करें? उन्होंने कहा कि हमने किसी बात का जवाब नहीं दिया, जो इल्ज़ामात आयद किए गए, जो तनकीद की गई अदालत पर, लेकिन हमने बहुत ठंडे दिल से सब्र किया और किसी भी बात का जवाब नहीं किया। और उन्होंने कहा कि 90 रोज़ में जो शफाफ इलेक्शन का मामला है, उसके ऊपर भी फारूक नाइक ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि देखिए, आइन के तमाम शिकों का एक साथ जायज़ा लेना ज़रूरी है, क्योंकि आइन ये कहता है कि अगर 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं, तो आइन ये भी कहता है कि शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात होने चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले ही निगरान हुकूमतों के इंतखाबात को कोई नहीं मानता, तो ये कैसे होगा कि जब अगर 2 असम्बलियों में हुकूमतें बन जाती हैं, अगर PTI की बनती है, नून लीग की बनती है, या किसी और हुकूमत की बनती है, तो क्या उस हुकूमत के अंडर होने वाले जो कौमी इंतखाबात होंगे, जनरल इलेक्शंस होंगे, उनको कौन मानेगा? उन्होंने कहा कि एक नया रोला पड़ जाएगा। फारूक नाइक ने कहा कि यूँ एक नया बहरान खड़ा हो जाएगा कि जब असम्बलीज़ मौजूद होंगी, हुकूमतें मौजूद होंगी दोनों सूबों में, तो ये अहम आइनी बहरान खड़ा हो जाएगा। इस पर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि फारूक नाइक साहब, ये वो आइनी मसाइल थे जिनका आपने पहले निशानदेही करनी थी, आपने पहले हमें ये बताना था कि ये आइनी नकाइस हैं। चीफ जस्टिस की तरफ से ये भी कहा गया कि केयर टेकर का और दीगर जो नुकात हैं, इनको पहले बात नहीं की गई और अब ये बात की जा रही है, और पहले सिर्फ 4-3 पर बहस छेड़ दी गई, किसी ने इस केस को संजीदा नहीं लिया, और कानून और आइन पर बात करने के बजाय जो है वो दीगर सियासी इश्यूज़ के ऊपर बात की गई। और चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हुकूमत तो संजीदा होगी पॉलिटिक्स में, लेकिन अदालत बिल्कुल संजीदा नहीं है सियासत में, और हम एहतराम करते हैं तमाम सियासी रहनुमाओं का, लेकिन हम किसी भी बात का जवाब भी नहीं देते, और बहुत तहम्मुल से और सब्र से हम जो है वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि तमाम लोगों को मालूम होना चाहिए कि अदालती अहकामात पर अमल ना किया जाए तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके क्या नताइज होते हैं, इससे भी सब आगाह होने चाहिए। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद हम सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पहले फाइनेंशियल क्राइसिस था, फिर एनर्जी क्राइसिस था, फिर उन्होंने कहा कि एक आइनी बहरान खड़ा हो गया, और अब एक सिक्योरिटी का बहरान भी खड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इन तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, लेकिन हमें यह कहा जा रहा है कि आप सब चीज़ों को छोड़ दें। उन्होंने कहा कि अदालत कैसे इस पूरे मामले के ऊपर आंखें बंद कर ले, हम कैसे इस मामले को छोड़ दें, क्योंकि अदालत ने जो भी अहकामात जारी किए वो अवामी मुफाद में जारी किए, और अवामी मुफाद में ही अहकामात जारी किए जाते रहे। और क्या अदालत आइन और कानून को छोड़ दे, ये सवाल किया चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक से।